السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظر بد۔ نظر کیسے لگتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو اس کا سبب بنتی ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چیز سامنے آئے تو نظر لگتی ہے، بعض اوقات تصویروں سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ آج کل کا عام رواج ہے کہ لوگ شادیوں کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی کس نظر سے، کوئی حسد سے، کوئی پیار سے، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ پھر اس کے بعد پہلے دن کے بچے کی تصویر فیس بک پر ڈالی جا رہی ہے، وہ ابھی اتنا چھوٹا معصوم سا بچہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی ابھی پروٹیکشن کی لیئر بھی نہیں، تو اس کے اوپر بھی نظر کے اثرات جاتے ہیں۔ نظر صرف حسد سے ہی نہیں بلکہ پیار سے بھی، اور اپنے پیاروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے تعجب اور حیرانگی سے۔ کپڑے ہیں، اچھی جیولری ہے، جو بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی نظر لگتی ہے۔ اور جب اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب کسی کی نعمت دیکھیں تو کیا کہیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس سے بالکل اپوزٹ کانسیپٹ ہے۔ نیا گھر ہے، نئی گاڑی ہے، نیا بزنس ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، نئی گاڑی ہے تو کیا پیچھے جوتا لٹکا دیا جا رہا ہے، جی گھر بنایا تو اس کے اوپر ہنڈیاں چڑھا دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ سرمے کے ساتھ کالا تل بنا دیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کام جو ہیں وہ غیر شرعی کام ہیں۔ دیکھیں نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر نظر لگنا برحق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر بڑھ جاتی ہے۔ اور جب تمہیں غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کیا کرو، کیونکہ جس کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے اور پھر یہ جمع شدہ پانی مریض کو غسل کرنے کے لیے دے۔ یہ نظر لگنے کا مسنون علاج ہے، کیونکہ بعض جو نظریں ہوتی ہیں، نظر ایک تیر کی طرح ہوتی ہے، اور جس کے دل میں بغض اور شر ہوتا ہے اس کی نگاہ سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو جا کر اس شخص پر اٹیک کرتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی پروٹیکشن نماز، اذکار، دعاؤں سے ہے، خاص موضوعاتین سے ہے، پھر وہ تیر جو ہوتے ہیں وہ وہیں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور وہ انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے کہ وہ نماز اور اذکار سے مدد نہیں لے رہا، ہیلپ نہیں لے رہا، تو پھر یہ جو نظر ہے اس کے لیے مختلف بیماریوں کا اور پریشانیوں کا اور مصائب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب تم اپنے منصوبے بناؤ تو رازداری سے کام لو، پوری دنیا میں ڈھنڈورا نہیں مچا دو، شور نہیں مچا دو کہ میں یہ کرنے والا ہوں اور میں یہ کرنے والا ہوں۔ جب تم کرو گے تو خود بخود ہی وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو موت کا سبب ہے، سبب بننے والی چیز ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ نظر بد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کی موت کا سبب بنے گی۔ بہت سے لوگوں کو اچانک ہارٹ اٹیک، کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے نظر بد ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جانوروں کی موت کا سبب بھی نظر بد ہی بنتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے۔ پھر اس کے پیچھے جو مین ہاتھ ہوتا ہے وہ حسد کا ہوتا ہے۔ نظر کے پیچھے نظر بد کی مین جو وجہ ہے وہ کیا ہے، حسد ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگتی ہے، جو کہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اذکار ترک کر دیے، یعنی ان کو چھوڑ دیا۔ تو جو جنوں کی نظر ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے، لیکن جن ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں صبح و شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں اور دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں، اذکار ہمیں سکھا دی ہیں، تو ان دعاؤں کو شامل کر لیں۔ پھر ایک دفعہ حضرت سلمہ کے پاس ایک لڑکی تھی جو پیلی زرد پڑی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے۔ آپ نے بتایا اس کی رنگت تبدیل ہے، اس کو نظر لگی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ تو بعض نظریں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، ایسا بیمار کہ دوبارہ وہ اٹھتا ہی نہیں۔ لیکن تمام چیزوں کے پیچھے دیکھیں اللہ کا اذن ہے، لوگوں کو بلیم نہیں کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے آج اذکار نہیں کیے، میں نے صحیح سے دعائیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، میں نماز کی پابندی نہیں کی، تو شیطانی حملے سے کہ میرے اوپر یہ اثرات آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں۔ پھر ہم اس کی چند علامات دیکھتے ہیں نظر بد کی۔ ان علامات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ پہلی چیز اس میں آتی ہے چہرے پر دھبے پڑ جاتے ہیں، بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا،
بعض بچے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان اچانک سے گر جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم کے کسی نہ کسی ایک حصے میں درد رہتا ہے، قرآن پڑھنے میں، اذکار کرنے میں، نمازوں میں دل نہیں لگتا، نیند آنے لگ جاتی ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے، کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، پسینہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے اور پسینے سے پھر اسمیل بھی آتی ہے، نیند کم آتی ہے، رونے کو انسان کا ایویں کوئی وجہ نہیں، کچھ بھی نہیں، رونے کو دل کر رہا ہے۔ انسان لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کو تنہائی پسند آتی ہے، وہ اکیلے میں رہنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ وہ گھر میں مہمان آنے کی خبر ملتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، نام سن کر ہی گھبراہٹ شروع ہونے لگ جاتی ہے، مال میں برکت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف اور انسان کے اندر یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں، اور بھی بہت زیادہ اس کے علامات ہیں۔ تو پھر اگر دیکھا جائے تو کیا اب نظر سے بچنا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ممکن، جی بالکل ممکن ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، مکمل یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، شک اور وہم اور گمان سے باہر آ جائیں، اللہ کی پناہ لیں، نعمتوں کو چھپا کر رکھیں، اپنی زندگی جئیں، دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ دعائیں بھی دیکھتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے۔ اگر کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دیں، بارک اللہ فیہ کہیں، پھر اس کے بعد معوذتین پڑھیے، نظر لگ جائے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے والد ابراہیم بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ نظر بد سے حفاظت کا دم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا کرتی اور کہتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے نہیں کر سکتا۔ پھر شدید نظر لگ جانے پر ایک دعا ہے، اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و صوابہا، اے اللہ اس سے اس کی گرمی، سردی اور بیماری لاغری دور کر دے۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نقصان سے بچنے کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو پلیز ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، خود بھی اپنے بچوں پہ دم کریں، اپنے گھر والوں، اپنے پیاروں اور دوسروں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو دوسروں کی طرف بھاگنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کو خود یہ دعائیں آتی ہوں، آپ خود اپنے بچوں کو دم کر سکتی ہوں، آپ کو خود یہ دم آتا ہو، تو اس کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا ہے، اس کے اوپر نظر بد کی حفاظت کی، دشمن کے شر سے، جادو کے اثرات سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بک ہے بہت ہی پیاری، دعا کیجیے، یہ بکس آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے ہر وقت، تو پڑھتے رہیں، دم کریں بچوں پہ بھی، خود کے اوپر بھی، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہمارے عمل میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔